بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر نو۔ آئینی ترمیم ہو چکی، نیب چیف جسٹس بھی آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کیا ملا، عوام کو کیا ملا، کیا ملنے کی کچھ توقع ہے؟ میرا ایسا خیال نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو آئینی ترمیم ہے اور جو کچھ پچھلے کچھ عرصے سے ملک میں ہو رہا ہے، اس کا عوام کے مسائل سے، عوام کی فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اشرافیہ کی اندرونی لڑائی ہے، جس میں کچھ ایک طرف ہیں، کچھ لوگ دوسری طرف ہیں۔ کچھ کی ہمدردیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، کچھ کی حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ کی عدلیہ کے ساتھ ہیں، کچھ کی حزب مخالف کے ساتھ ہیں۔ لیکن عوام کو براہ راست اس لڑائی کے، اس پاور پلے کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بن جاتی تو شاید سپریم کورٹ میں مسائل تیزی سے حل ہونے شروع ہوتے، کیسز جلدی لگتے، لیکن وہ اب نہ بنی ہے اور اس سے بات کرنا بھی بیکار ہے۔ جو صورتحال اس وقت ہے، سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں، ان کی تعداد نہیں بڑھائی گئی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے تعداد مقرر نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ انہی میں سے ججز لیے جائیں گے۔ اگر ان میں سے 4 5 6 جتنے بھی ججز میں لیے جائیں گے تو وہ پھر باقی کام تو نہیں کر سکیں گے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو، عوامی لیڈروں کو، مقامی سطح پہ جو لیڈرز ہیں، ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے اور لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ خاص طور پہ ہمارے میڈیا کو یہ فرض ہے کہ وہ یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آئین میں یہ ترمیم کی جائے اور وہ ترمیم کی جائے، اس کو وزیر اعظم بنایا جائے، اس کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیمی معیار کا مسئلہ ہے، کھیت میں کسان کو جو مسائل ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، شہروں میں جو فیکٹریاں لگنی ہیں، جو کارخانے لگنے ہیں، جن سے روزگار مہیا ہونا ہے، جن سے جدید تعلیم کے لیے ضروریات پیدا ہونی ہیں، وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس ہنگامے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عوامی مسائل کا، کسان کے مسائل کا، ایک مزدور کے مسائل کا، ایک طالب علم کے مسائل کا، ان کو اٹھایا جائے۔ حکومتوں کے اکھاڑ پچھاڑ سے، آئین کی ترمیم سے، وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرنے سے، کوالیفائی کرنے سے، وزیر اعظم کو جیل بھیجنے سے، وزیر اعظم کو پھانسی لگانے سے، وزیر اعظم کو جلاوطن کرنے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے، نہ ہوئے ہیں۔ یہ کوئی دعوے کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 40-50 سال کی، بلکہ 75 سال کی کہہ لیے، ساری تاریخ ہی ایسی ہے۔ لیکن چلیے پچھلے 40-50 سال سے جب سے وزیر اعظموں کے خلاف انقلاب آنے شروع ہوئے ہیں، تو اس وقت سے دیکھ لیجئے کہ کب کوئی مسئلہ عوام کا حل ہوا، کوئی بہتری عوام کی زندگی میں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ طالب علموں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو ان کے مسائل کی طرف توجہ دے۔ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں یہ بات کہی تھی، روٹی، کپڑا اور مکان، اور کسان کو جو ہے وہ زمین ملے گی، جو گھر میں بیٹھا ہو اس کو گھر ملے گا۔ وہ سب کچھ تو نہیں ہوا، لیکن باہر انہوں نے کچھ کیا، اور انہی نے کچھ کیا، اس کے پہلے، اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہوا۔
مطلب کچی آبادیوں پہ جو سرکاری زمینیں تھیں لوگوں نے گھر بنا لیے جو اللیگل تھے، لیکن بھٹو صاحب نے ان کو ریگولرائز کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں، جب گھر آپ کے ہو گئے آپ الاٹ کروا لیں. کچھ مسئلے حل ہوئے. مزدوروں کو انہوں نے حقوق دیے، مزدور یونین جو تھیں وہ ان کو اسٹرینگتھن کیا، اور ان کے جو ویجز تھیں اس میں بارگیننگ کرنے کا. اس میں ہنگامے بہت ہوئے، اس میں بہت گڑبڑ بھی ہوئی، وہ اپنی جگہ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، بہت خرابیاں بھی اس سے ہوئیں. اور کسان کے لیے خاص طور پہ جو مزیرہ ہے یا ہاری ہے سندھ میں سے کہتے ہیں، تو ان کو یہ حق دیا کہ آپ جو ہیں 50% جو ہے وہ آپ حصہ ڈالیں گے. زمین آپ کی نہیں، زمین زمیندار کی ہے، لیکن جو آپ کاشت کریں گے، جو آپ بیج ڈالیں گے، جو آپ کھاد ڈالیں گے، اس کا 50% مزیرہ دے گا اور 50% مالک دے گا. اس سے پہلے یہ تھا کہ 100% جو ان پٹ تھی جو کسان کو، وہ کسان کے وہ مزیرے کے ذمہ تھی، ہاری کے ذمہ تھی. اور جب فصل ہوتی تھی تو فصل کا 50% یا اس سے بھی زیادہ کئی علاقوں میں وہ زمیندار لے جاتا تھا، اور یہ رواج تھا، ایکسیپٹڈ تھا ہر جگہ. لیکن بھٹو صاحب نے اس کو بدلا اور یہ اس کا یہ فائدہ لوگوں کو ہوا. لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد اگین میں بھٹو صاحب کی جو معاشی پالیسیاں ان کو ناقد ہی رہا ہوں، اور ان کی وجہ سے جو معاشی پالیسیاں تھیں، خاص طور پہ انڈسٹریز کے سلسلے میں جو ان کی پالیسیاں تھیں، وہ ملک کے نقصان دہ ثابت ہوئیں. تاہم اس وقت بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عوام کو اپنے مسائل پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ پرسنالٹی کلٹ میں پیچھے پڑنا، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ دین کے نام پر، کبھی پرسنالٹی کے نام پر جو ہے وہ کسی کے پیچھے چل پڑنا، اس سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے. اپنا مسئلہ دیکھیے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وسائل کی کمی ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس طرف توجہ کیجیے. اور ان نعرے بازی سے اور یہ کھوکھلے نعرے اور یہ ان کے پیچھے مت چلیے. سالڈ بات کیجیے، سالڈ لیڈرشپ سامنے لے کر آئیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا لیڈر جو بھی آپ کو پسند ہے، وہ آپ واقعی آپ کے جو ہے وہ آپ کی بے روزگاری کا، آپ کی بھوک کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کے معاشی مسائل کا، معاشرتی مسائل کا حل کوئی کر سکتا ہے، تو ضرور اس کی سپورٹ کیجیے. لیکن اپنے مسائل پہلے دیکھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیچھے چلیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.